ناظرین السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے کہ جن کی دنیائے اردو ادب میں کافی قدر و منزلت اور تقریباً ہر صنف سخن پر آپ کی نظر ہے. غزل ہو، مرثیہ ہو، سلام ہو، نوحے ہوں یا دیگر اصناف سخن جن پہ ایک گہری نظر ہے. ماہر لسانیات ہیں، ماہر عروض ہیں، نقاد ہیں اور ایک بہترین شاعر جو آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی لوگ آپ سے مشورے سخن کرتے رہتے ہیں اور جن کی آپ تربیت کرتے رہتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو نظر سے گزری ہے. یوں تو واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا اور ان کی مادر گرامی کو عرصہ پیش کرنے کا جو طریقہ ہے، جو زبان استعمال ہوتی ہے، تقریباً چاہے وہ نظم ہو یا نثر ہو، ہر نظم کو ایک نام دیا گیا ہے. لیکن فی الحال جو ویڈیو ہمارے سامنے ہے وہ پوروانچل کے خطے کا ہے. غالباً یہ اعظم گڑھ ضلع کا. تو یوں تو واقعہ کربلا کے بعد تقریباً ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر ملک کے باشندے اپنی اپنی زبان میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور عرصہ پیش کرتے ہیں نوحے کی شکل میں. نوحہ صرف وہی نہیں ہے کہ جو ہماری زبان میں پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے. نوحے کا مطلب ہی گریہ کرنا ہے. تو گریہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں منظوم شکل میں اسے نوحہ کہا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو. جی. اب ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہم لوگوں کے سامنے ہے اس صنف کو کیا نام دیں گے اور یہ ہندوستان میں یا مشرقی یو پی میں کب سے رائج ہے؟ احسن صاحب، یہ بھی ہم کہیں کہ ہمارا آج کا جو ترقی یافتہ مرثیہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک مقامی شکل ہے. جی. اسے بہرحال ریسرچ کا موضوع بنایا گیا، بہت سے لوگوں نے اس پر قلم اٹھایا ہے. جی. اس میں جنہیں اہمیت دوں گا وہ پروفیسر اطہر رضا صاحب ہیں. جی. جنہوں نے رسائیات پر اور عوامی رسائی ادب پر بہت اچھی کتاب لکھی ہے. یہاں تمہید کے بعد اب میں مختصر ترین بات یہ کروں کہ اسے داہا یا دہا کہتے ہیں. جی. ہماری طرف بھی تعزیے کو دہا بابا کہتے ہیں. جی. تو چونکہ یہ دہا بابا سے متعلق ہے اس لیے یہ دہا ہے. جی. اب یہ داہا یا دہا ہماری زبان میں دو طرح سے مستعمل ہے. عاشورے کی نسبت سے تو اس کو نہیں کہتے ہیں دہا، چونکہ دہ یا ممکن ہے کہ 10 کا جو تصور ہے دو ہی جگہوں پہ ہے. جی. یا تو شیعوں میں عشرہ ہے، جی، یا ہمارے ہندو بھائیوں میں وہ دسہرے کے 10 دن ہیں. جی. بھائی اور باقی تو دنیا میں کہیں 10 دن شاید مشہور نہ ہوں، اور ہوں گے بھی تو اس سے کم درجے کے ہوں گے. جی. تو یہ شب عاشور میں نے سنا تھا اور یہ سوچا کہ اسے اچھا یہ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہے اس لیے کہ اس ویڈیو میں آپ بھی نظر آ رہے ہیں. اپنے بچپن میں کئی بار سن چکا تھا. جی. لیکن پھر ادھر 10-20 سال سے اس کا فقدان نظر آیا. اتفاقاً شب عاشور ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جو عزادار سب ہندو تھے، ایک بھی وہاں شیعہ یا مسلمان نہیں. یہ جو میں نے ٹیپ کیا ہے
جی یہ میرے گاؤں چماوا سے ندی پار ایک علاقہ ہے. پہلے یہ لوگ پورا نادر میں رہتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنی نئی بستی بسا لی ہے، اب وہاں رہتے ہیں. وہاں جب گیا تو ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے یاد آیا، تو میں نے وہاں کی ایک بڑی بی سے پوچھا کہ آپ لوگ پہلے کبھی دہا یا داہا گاتے تھے؟ اچھا دیکھو، گانا اس لیے کہ ترنم سے، جی اور دہا رونا اس لیے صحیح ہے کہ بہرحال اس میں گریہ و زاری ہے. جی جی تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم پڑھتے تھے. میں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے پڑھتے ہیں لیکن پہلے جس طرح لوگ سنتے تھے. اب میں نے کہا اگر میں فرمائش کروں تو آپ سنائیں. میں نے اسے نوٹ کیا، ان لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. اب آپ مماثلت دیکھیں کہ اس میں دو گروپ نظر آتے ہیں. جی ایک نسبتاً جوان ہیں جی جن کو آپ اپنے یہاں کے صاحب بیات سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور دوسرے کو دستے سے. اور دوسرا حصہ جو ہے جو مصرع دہرا رہا ہے، جی بھئی مصرع بھئی یہی ہے نا کہ ماتم نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کا ماتمی دستہ ہے، وہ بھی تو کچھ دیر خاموش رہ کے صرف مصرع دہراتا ہے. صحیح. تو یہ جو سن رسیدہ ہے، جی اس کے بارے میں ایک خاص بات کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اطہر عباس صاحب نے اس پر جی جو مضامین جو لکھے ہیں، رسائیت. ہاں میں نے بھی بہت غور کیا تو ہر لفظ کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے، لیکن اس میں دلدل، علم، پیاسا، حسن، حسین، فاطمہ، یہ کچھ مانوس الفاظ ہیں. یہ مانوس الفاظ اس میں ہیں، اور خود اس علاقے کے ہو کے بھی ہم اسے پوری طرح. جی اب یہ اور اگر ایسے دو چار ریسرچ اسکالر پیدا ہوں جو اس پر اور محنت کریں بستی بستی گھوم گھوم کے، تو یہ تو قدیم کیا یہ اس علاقے کی بھی زبان نہیں ہے جس میں یہ لوگ گریہ کر رہے ہیں یا خراج عقیدت پیش کر رہے پوری ہیں؟ پوری نہیں ہے. دیکھو زبان تو میاں یعنی جانتے بھوجپوری ہیں یا کہ اودھی بھی نہیں کہیں گے وہ اس کو. پوری اودھی بھی نہیں ہے، بھوجپوری بھی نہیں ہے، قدیم ہندی ہے اور اس میں جدید الفاظ بھی ہیں. یا گھریلو زبان ہے. ہاں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو آپ پڑھ رہی ہیں جی اس کے کوی کا نام بتا سکتی ہیں؟ کہنے لگے نہیں معلوم. کوی یا لیکھک جو بھی آپ کہیے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. میں نے کہا اچھا آپ لوگوں کی تو کوئی کیا اس کا جو فارمیٹ تھا ہاں یہ منظوم تھا یا نہیں منظوم تھا؟ بھائی دیکھو ایک بات بتائیں، آپ کے وہ اردو عروض پہ پورا اترے نہ اترے، جی لیکن جو چیز ایک پورے فلو میں ایک پوری لئے میں ردم میں گا کے سنائی جا سکتی ہے، جی وہ آپ کے عروض میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، صحیح، وہ اس کا اپنا ایک مسئلہ ہے. بالکل. بھئی علم عروض کی تدوین سے پہلے جو اشعار کہے گئے تھے کوئی نہ کوئی تو موزونیت کے تصور میں تھا ہی وہاں پر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ڈائریوں میں لکھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ سینہ بسینہ ہے، بس یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. وہ جو نوجوان جوان تھیں ان سے میں نے پوچھا آپ نے کس سے سیکھا؟ تو انہوں نے وہ جو جسے میں نے ابھی ماتمی دستے سے تعبیر کیا ہے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. اب میں نے ان سے پوچھا پھر ان بوڑھیوں سے کہ آپ نے کس سے سیکھا؟ کہنے لگے ہم اپن نانی دادی اماں سے سیکھ لے ہیں. بات ختم ہو گئی. پھر میں وہ بچیوں کی طرف مخاطب ہوا. اس میں ویڈیو میں آپ دیکھیں گے چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور کافی چھوٹی بھی تھی. تو وہ کہنے لگی ہم نے ان سے سیکھا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ تو سال بھر تقریباً عزاداری کرتے ہیں، نوحہ، اسی ماحول میں ہم لوگوں کی پرورش ہوتی ہے. تو
ہمارے گھر کے بچے اگر ایک دو مصرے ہاں نوحے کے یا سلام کے یاد کر لیں، بالکل چھوٹے بچے، تو حیرت نہیں ہے، اس لیے کہ گھر کا ماحول ہی جو ہے جی اس طرح. بہت لیکن یہ لوگ تو سال بھر میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ان چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ بول ہاں دہا کے یاد ہیں یا سیکھا ہے یا جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ جو ہے ان کو تعلیم دی جاتی ہے اسی چیز کی. وہ باقاعدہ نسلاً بعد نسلین یہ تربیت میں چل آ رہا ہے. میں نے ایسا نہیں میں قیاس کر رہا ہوں، میں نے یہ جی. سوال کیا بچی سے. جی اب اس وقت کیمرہ مین اور یہ سب تھے نہیں کہ باقاعدہ سوال جواب ریکارڈ ہوتا. جی میں نے ان کے مردوں سے پوچھا تو کہیں ڈاکٹر صاحب ہم لوگن کا کچھ تھوڑا بہت یاد ہے، کل انہن کا یاد ہے بس. کہ اب یہ بھی ایک روایت ہے کہ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مردوں میں یہ روایت نہیں کے برابر ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان عورتوں ہی سے وابستہ ہے. اب اور آپ اسے سنیں تو اس میں بہت سے الفاظ آپ کی سمجھ میں آتے ہیں. اچھا وہ بھی ہندو ہیں لیکن بھگوان رے نہیں کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کہہ کے شروع کر رہے ہیں. عورتوں میں گریے کا سلیقہ جو ہے زیادہ پایا جاتا ہے غالباً دیکھیے آپ کے یہاں بھی جی نوحہ جب ڈیفائن کیا جاتا ہے جی تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کا بیان ہو اور یعنی عورتوں کا جو گریہ، عورتوں کا بین. جی. اب میں آپ سے کہہ دوں کہ جب رسول کریم نے جنگ احد کے بعد جی سارا مدینہ ماتم کدا تھا، انہوں نے کہا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. تو اصحاب نے کھڑے ہو کے رونا نہیں شروع کیا، انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجا. جی. تو اس سے آپ اندازہ بالکل لگایا جا سکتا ہے کہ گریہ یا بین، خاص طور سے میت پہ بین، یہ تو مستورات ہی کا حصہ ہے. جی. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ زیادہ رفیق القلب ہوتی ہیں، اس لیے یہ ان کے خاص حصہ ہے. وہاں کے مردوں سے میں نے کئی ایک سے پوچھا، جی بابو کچھ یاد ہے، تنی منی یاد ہے، جو ان کی زبان ہے، لوکل لہجہ ہے، اس کے مطابق. باقی کل انہوں نے اس میں ایک سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی پرسوں ہم آئیں تو تم کچھ سوال جواب بھی ریکارڈ کروا دو. ہم تو آ جائے چلے جائیے، ہم سسرال سے آئے ہیں یہ پڑھے کھاتے کہ وہ اپنی سسرال سے وہ میکے آئی تھی یہ پڑھنے کے لیے. تو جب یہ جذبہ، یہ دستور ہے. اب میں نے ان سے پوچھا، وہ بڑی بھی رہی ہوں گی 80 سال 90 سال کی، میں نے ان سے پوچھا کہ ہماری نانی ہمیں سکھائے رہی، جو آج 90 سال کی ہیں ان کی نانی کئے برس کی رہی ہوگی ان کے بچپن میں. صحیح. تو اب یہ سینہ، علم سینہ جسے کہیے، یہ سینہ بس سینہ چلا آ رہا ہے. جی. ہاں اس کے پیچھے تھوڑی محنت کی جائے، بہت کان لگا کے سنا جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ تحریری شکل میں ملے تو سمجھ میں آئے گا کہ تحریری شکل میں نے بس وہی کچھ دیکھے ہیں جو پروفیسر اطہر صاحب نے جمع کی ہیں رسائی ادب میں، اسی دہاک. ہاں بہت سارے انہوں نے بھی. اب آپ جڑیں تلاش کریں تو یہ ممکن ہے کہ اردو کے ابتدائی مرثیوں کی ایک شکل یہ بھی رہی ہوگی عوامی جہت میں، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے. اور اگر مختلف علاقوں کے لوگ کوشش کریں کہ بھئی یہ تو میں نے اعظم گڑھ اور غالباً ہاں اس طرف کا ہے، اب آگے بھی کہیں ہوگا کیونکہ حسینی برہمن کا مسئلہ تو آج کل بہت اٹھا ہوا ہے، کئی دعوے دار ہیں ان کی اولاد ہونے کے. تو اب یقیناً وہ کسی صورت سے امام حسین کا غم، اپنے اس دادا برہمن کا غم مناتے ہی ہوں گے، یادگار مناتے ہی ہوں گے. تو اگر ایک یعنی آل انڈیا لیول پہ اگر یہ کوشش کی جائے.
اچھا یہ دیکھیں وہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی سادگی ہے، کتنی سنجیدگی ہے، سب باقاعدہ پلو سر پہ ڈالے ہوئے ہیں، عقیدت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. تو ایک اچھا اقدام ہوگا اگر ہر جگہ کے لوگ جیسے ذوالفقار میاں اسے عام کر رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ اسے ڈھونڈیں کہ ان کے علاقے میں بھی کہیں یہ ہے. جی. تو یہ ایک بڑا ذخیرہ ہو سکتا ہے جس کی تحریری صورت بھی غالباً بنائی یہ جا تو سکتی طے ہے کہ امام حسین پہ جو اپنی زبان میں گریہ کرنے کا یا بیان کرنے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے پایا جاتا ہے. تو ہر جگہ لوگ اپنی زبان میں، اپنی علاقائی زبان میں، اپنی مادری زبان میں گریہ پیش کرتے ہیں، اور ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے وجود بھی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جس علاقے کے ہوں گے اسی زبان میں جو ہے پرسہ پیش کیا جائے گا. یقیناً. تو اب اس کو اگر آپ مغربی یو پی میں تلاش کریں تو شاید نہ ملے. اب بھائی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنا زیادہ کوشش نہیں کی اس کے بارے میں جاننے کی، اور نہ تحریری لٹریچر سامنے، لیکن یہ طے ہے میاں کہ کسی نہ کسی صورت میں غم حسین کے بیان کو ہونا ہی چاہیے وہاں بھی. ارے بھائی جتنے حسینی برہمن ہونے کے دعوے دار ہیں، جیسے بھی میرے سامنے امروہے میں وہ جو آچاریہ ہیں پرمود کرشنن، یہ سنیتا جھنگرن، یہ لوگ تو علیہ اعلان کہتے ہیں کہ ہم حسینی برہمن ہیں. اور برہمن چاہے جیسا ہو، حسینی کیسا ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ حسینی برہمن کیسا ہوتا ہے. باقی تو میرے سامنے انہوں نے تقریر میں کہا تھا، میں بھی موجود تھا وہاں. ایسے کتنے لوگ ہیں، یہ سنیل دت کا خاندان جو ہے یہ لوگ بھی دعوے دار ہیں. اب اگر دیکھا جائے بھائی کتنے ہیں اس برہمن کی اولاد میں سے، تو ظاہر ہے کہ 1400 برس میں پتہ نہیں کتنی شاخیں پھوٹی ہوں گی، کہاں کہاں لوگ ہوں گے. تو انہیں اگر ڈھونڈا جائے تو ان کے ایک میں نے کہیں مضمون پڑھا تھا کہ ان کے خاندان میں حسینی پوتھی ہے، اور اس حسینی پوتھی میں سے بہت ساری باتیں وہ لوگ محرم میں بیان کرتے ہیں. اب وہ ہوگی نسلاً بعد نسل، اب زبان بدلتی رہتی ہے. تو اس صنف کو ادب میں کیا نام دیتے ہیں اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ بھائی تاریخی حیثیت کا اب جو آپ نے جیسا فرمایا کہ ایک بڑی بی نے اپنی نانی سے سنا ہے نا، اور انہوں نے بھی ظاہر سی بات ہے کسی سے سنا ہوگا. اب اگر سینہ مان لیا جائے تو یہ ہمارے زبان کے پہلے کی چیز، اردو زبان سے بھی تھوڑے یہی ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ اردو یعنی جو موجودہ اردو زبان ہے جس کو پروفیسر احتشام حسین صاحب نے تقریباً 16ویں صدی کی زبان مانا ہے، یعنی وجود میں آئی ہے زبان. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ جو گریے کا سلیقہ ہے یہ اردو زبان کے وجود میں آنے سے پہلے، چاہے آپ وہ کہیے چاہے یوں کہہ لیجیے کہ اردو کی ابتدائی شکلوں میں سے یہ ایک ہے، تو بھی وہ آپ کے 1600 سے پار نکلتی ہے. اس سے پہلے کی ہو جاتی ہے. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے. کیونکہ اب وہ اشرف بیابانی کے مرثیے اور روشن علی کے مرثیے، برہان الدین جانم کے مرثیے، جو یہ قدیم ترین 3-4 شکلیں مانی جاتی ہیں، اب وہ سب اگر اویلیبل ہوں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے ان میں کتنی مناسبتیں ہیں کہ بہرحال یہ اردو اساتذہ کے لیے تحقیق کا موضوع ہے. اس پر ہوئی بھی ہے، بہت کچھ مواد ہے، لیکن وہ ایسا کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جس نے پورے ہندوستان کا سروے ہو. ابھی اگر ہر طرف کے لوگ متوجہ ہوں اپنے اپنے ضلع میں دیکھیں، اب تقریباً 30 برس کے بعد میں نے یہ دعا سنا. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، تعزیے کے پاس ہندو عورتیں آتی تھیں، بس اس وقت فرق یہ ہے کہ وہ سب بال وال بکھرا کے
باقاعدہ زمین پر اپنے بال یعنی پریشان چھوتے ہوئے، زمین کو چھوتے ہوئے اور چوڑیاں پٹکتے ہوئے، اور یہاں جو دیکھا چاہے ہم لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے جی یا اور کسی سبب سے، تو یہاں سب آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں سب سر پہ پلو ڈالے ہوئے سلیقے سے بیٹھی ہیں، لیکن وہ پرانی یادداشت میں میری یہ ہے کہ وہ سب بال بکھرا کے اور ہاتھ زمین پہ پٹک کے سینے پہ 2 ہتھڑ مار کے کہتی تھے. اب وہ ماتم کی شکل 2 ہتھڑ مارنا ٹھیک ہے، یہ خاص عاشورے کو کرتی تھی یا شب عاشور جب تعزیہ رکھا جاتا تھا تب دیکھا ہے میں نے. اچھا صبح عاشور اب رات بھر جاگ کے سو جاتے ہوں گے تو اتنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ ریکارڈنگ بھی شب عاشور ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہاں جی داہا بابا داہا میاں ان کے سامنے پڑھتے ہیں، اور جب یہ جلوس اٹھتا ہے تعزیہ اور علم بھی شاندار نظم ہے وہاں، کہ جب یہ جلوس اٹھتا ہے تعزیے کا، جب یہ اٹھتا ہے اور وہ آتا ہے وہاں گاؤں میں ہمارے دروازے تک، جی تو اپنے گاؤں کے باہر کی لمٹ تک یہ اسے پڑھتی ہوئی جاتی ہے. اب اگر ایک باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کی ہر علاقے کے لوگ جمع کریں، خاطر خواہ مواد موجود ہو اگر ہاں ان کے پاس، یا پتہ چلا کہ صرف 1-2 اس طرح کے، ارے نہیں وہی بڑے طویل ہیں. اچھا میں نے اس سے پوچھا جی. کہ یہ ایک تھا اور دوسرا کوئی، کہنے لگے بہت سارا ہے. یعنی وہ انہوں نے ان کا بہت سارا کہنے کا کیا مطلب ہے جی کہ کہیں شہادت کا شمر کا واقعہ ہے تو کہیں اسیری کا واقعہ ہے، کہیں شہادت، یہ والے میں دلدل اور علم پانی، یعنی تقریباً ہر مناسبت سے ان کے یہاں موجود ہے، اسی میں وہ جوڑتے جاتے ہیں. دھنیں بھی بدلتی جاتی ہیں لیکن وہ اس میں جوڑتے چلے جاتے ہیں، اور باقاعدہ کسی نہ کسی صورت سے وہ تاریخ مرتب کرتے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک گہرا مطالعہ ہے اردو ادب پہ، تقریباً ہر صنف سخن پہ آپ کی نظر ہے. موجودہ ویڈیو میں جو بیان کیا جا رہا ہے ساخت کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، کبھی آپ کی نظر سے یہ صنف گزری ہے یا یہ نام گزرا؟ نام تو یہ گزرا ہے. دیکھیے میں نے جو کہا کہ داہا رونا بھی صحیح ہے اور داہا گانا بھی صحیح ہے، اس کی تائید مولانا حسن عباس فطرت کا جو مضمون شائع ہوا تھا، وہ جو لکھنؤ سے گورنمنٹ کا رسالہ نیا دور، اس میں انہوں نے کہ داہا گانا بھی کہا جاتا ہے، داہا رونا بھی. اچھا، تو اس سے مجھے تقویت ملی. انہوں نے بھی یہ لفظ لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لاہور میں اب یہ لوگ تو مطلب پورے جہانیان ہیں، جہاں گشت ہے، تو انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ تاثرات میرے کہاں سے آئے ہیں. ممکن ہے لاہور کے ہوں، ممکن ہے وہ کہیں اور مجلس پڑھنے گئے ہوں وہاں کے ہوں، اس لیے علاقائیت تو نہیں طے ہوتی کہ انہوں نے کہاں کی بات کی ہے. لیکن وہ پروفیسر اطہر عباس انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے کئی جگہوں کا ذکر کیا ہے کہ وہاں یہ سنا، وہاں یہ. تو ایسے ہی اگر سارا ہندوستان ایک کوشش کرے تو بالکل. اور یہ بھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ترنم میں پڑھنے میں جھٹکا بھی نہیں لگتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ عروضی بحر سے باہر ہو گیا یا کیا ہو گیا. جو موزونیت کا جو ایک تصور شروع میں قائم ہوتا ہے، اس تقاضے کو پورا کرتا وہ اس تقاضے کو پورا کرتا رہتا ہے. بعد میں جب وہ واقعات بدلتے ہیں تو وہ بھی کہنے والا فنکار رہا ہوگا کہ بھئی کس واقعے کے نظم کرنے کے لیے کون سا وزن زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ مناسب ثابت ہوگا. یہ بڑی کشش ہے اس میں.
اچھا یہ تو ہم ایک اپنے قرب و جوار کا جانتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا 7ویں محرم کو محمد آباد جیسی جگہوں سے آتے ہیں لوگ، جبکہ محمد آباد میں خود عزاداری بہت اچھی ہوتی محمد آباد گوہنا، محمد آباد گوہنا اور وہاں کے نزدیک کے اسٹیشن کا نام بتاؤ. 10-12 کا قافلہ تھا. مجھے جتنی ہندو عورتیں اس سال عاشورے میں دکھائی دیتی تھیں جی سب سے پوچھتا تھا تم لوگوں کو دہا یاد ہے؟ تو اچھا 2-3 جگہوں سے یہ جواب ملا. لیکن اب عاشورے کے جلوس میں یہ موقع کہاں ہے کہ آپ مائک لگا کے ان سے دہا سنیں. صحیح. ہم ایک بات کہہ دیں، جلوس کے معنی کیا ہے؟ بیٹھنا. جی لیکن وہاں بیٹھنا نصیب نہیں ہے، چلنا ہے. چلنا ہے. تو ان کے سب کے انٹرویو ریکارڈ نہیں ہوئے. ارے محمد آباد نام نہیں یاد آ رہا ہے، مڑیاں، سٹھیاں، ہاں وہاں کی عورتیں آئی تھی. تو کہیں ہمارے گاؤں میں ہیں سب پرانیاں ہوئے گئے ہیں گاوے والے. مطلب اگر ان تک اپروچ کی جاتی تو شاید اس کی کچھ 1-2 شاخیں اور مل جاتی. بالکل. تو ظاہر ہے کہ عاشورے کے دن ہمیں موقع کہاں ایک تھا. اچھا خاصا ذخیرہ جو ہے، ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہو سکتا ہے. اب جتنے لوگ اسے سنیں سب اپنے اپنے علاقے میں کوشش کریں. تو اب بڑی پیاری ہے یار. سنا آپ نے اسے؟ کتنا اچھا لگتا ہے. بہت. وہ بلکہ فردوس گوشت قسم کی چیز ہے. لیکن اب جس نظریے سے آپ نے اس کو سنا اور اس پہ توجہ دی، ہمیں نہیں لگتا یعنی کہ جس طرح سے آج کی نئی نسل یعنی بے توجہی. نہیں دیکھو ہم بتائیں، نئی نسل ہر نئی چیز کے پیچھے بھاگتی ہے، ہر نئی چیز کے پیچھے بھاگتی ہے. نہیں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کوشش کرے کہ اپنے علاقوں سے اس طرح کے مواد جمع کریں، تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اتنا وقت دے گا یا اس ذوق کے ساتھ. نہیں دیکھو بہت سے لوگ ہیں ریٹائر ہو گئے، پینشن لے رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے. وہ یہ خدمت کر سکتے ہیں. تھوڑی کہ آپ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہر علاقے اپنے یہاں دیکھیں بھائی، ان کے یہاں تعزیہ رکھا جاتا ہے، عورتیں آتی ہوں گی، گریہ کرتی ہوں گی، صرف ان سے کچھ سوال جواب کر لینا. یہ تو ایک خاص موقع تھا کہ جب مختلف علاقوں کی عورتیں آپ کے یہاں جمع ہوئی تو آپ نے جو ہے، لیکن خاص طور سے ایک وقت نکالنا کہ ہم فلاں گاؤں میں جائیں اور اس کو. ارے بھائی یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی آپ کے گاؤں میں کوئی دہا وہا پڑتا ہے، کہیں گے ہاں کب ملیں گے، کب سنا سکتے ہیں. تو ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہے. اور ایک دم سے ہر چیز گاجر کا حلوہ بھی نہیں ہے کہ اٹھایا منہ میں رکھا اور نگل گئے. ہر چیز ایسی بھی نہیں ہو سکتی. محنت تو کرنا پڑے گی ایک اچھی چیز کو سامنے لانے کے لیے. ناظرین، آج ہمیں مرثیے کی ایک نئی صنف سے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے روشناس کرایا، اور اس پہ جو برسوں سے گرد پڑی ہوئی تھی اس کو صاف کر کے، اور جو اس کا نام ہے دہا، اس سے روشناس کرایا. ہم ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اردو ادب کے تقریباً ہر صنف پہ آپ کی ایک گہری نظر ہے، اور ان کی نظر میں یہ دہا یا یہ صنف تھی، اور چونکہ ان کے علاقے کی ہی بات ہے اس لیے ایک گہری نظر بھی تھی. ابھی اس کے جو بول ہیں یا زبان ہے اس سے ہر چند کے ہر کوئی آشنا نہیں ہے، لیکن جب ایک تحریری شکل میں وہ چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ایک لغت اور فرہنگ بھی مرتب ہو سکے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے اپنا ایک قیمتی وقت دیا اور ہمیں ایک نئی چیز سے، اور ایک طرح سے اسے ازائی ادب میں ایک اضافہ کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب. جی کہہ سکتے ہیں آپ.
اضافہ عہد جدید کے لیے نہیں لیکن کسی زمانے میں تو تھا. جی اور یہ اگر اس کا احیا کہہ لیجیے اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. جی اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جن کانوں تک ہماری آواز پہنچے گی جی کچھ کانوں پہ تو یوں رینگے گی جی جی بالکل اور کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے گا. انشاءاللہ. اچھا یہ بھی تھا کہ پہلے لوگ سن کے اوائڈ کر دیتے تھے کہ یہ دعا مانگ رہی ہیں کہ منت مانگ رہی ہیں کہ مرادیں مانگ رہی ہیں. یہ سوچ کے بھی لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہوں گے. جی لیکن اب جب ان کے کان میں یہ بات پڑی رہے گی کہ یہ مصائب بیان کر رہی ہیں تو اب جو سنے گا وہ توجہ کرے گا. 4-5 آدمی کسی بات کو سنیں گے تو کوئی لفظ آپ نے نہیں سنا ہم نے سنا, کوئی لفظ ان کی سمجھ میں نہیں آیا ان کی سمجھ میں آیا, اس طرح وہ نہیں رکھتا. اچھا, یہ سلسلہ اور گفتگو ختم کرنے سے پہلے ابھی ایک سوال ذہن میں آیا. آپ نے احیا کی بات کی, اس صنف کو تعدیر قائم رکھنے کے لیے یا زندہ رکھنے کے لیے کس لائحہ عمل پہ کام کرنا ہوگا؟ اب دیکھیے اور کیا کرنا ہوگا؟ جیسے تقریباً جی جس زبان کے لوگ جس زبان میں نوحے یا سلام پڑھتے ہیں ظاہر سی بات ہے اسی زبان میں پڑھتے ہیں ہر علاقے کے. اب ہم سے یہ کوئی کہے کہ اس زبان میں ہم جو ہے انجمن لے کے جائیں یا نہیں, پھر وہ تماشا ہوگا. جو اپنے جس تہذیبی پس منظر میں ہے وہیں زیادہ اچھا لگے گا. تو اس وراثت کو وہی لوگ سنبھال سکتے ہیں, وہی لوگ سنبھال سکتے ہیں. ہمیں صرف اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے, نہیں تو ان آگے کی بڑھا تشویق سکتے کے ہیں. لیے اب جو نئی نسل آ رہی ہے ان کی تشویق کے لیے دیکھیے دنیا کا اصول ہے دیکھا دیکھی پن دیکھا دیکھی پاپ. سب دیکھا دیکھی ہی ہوتا ہے. اب یہ پورا ملک والے جی انہوں نے دہا پڑھا تو اور بھی کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے تو ان کے بھی دل میں آئے گا کہ ہماری بات بھی دوسرے لوگوں تک پہنچے. صحیح. تو اس طرح یہ سلسلہ ڈیولپ جو کرنا چاہیے, اس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے. شکریہ بہت بہت, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور جی ہم بس دعا گو ہیں سر کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. انشاءاللہ. خدا خدا حافظ.